حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب علامت المنافق. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منافقین کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں کے بارے میں علامات منافقین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اس باب کے اندر حضرت نے باب باندھا ہے باب علامت المنافق، منافق کی علامت کے بیان میں کہ منافق کی علامتیں کیا کیا ہے. حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. منافق کا جو معنی ہے کہ دل میں کفر کو چھپانا، بظاہر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہو. پس منافق وہ آدمی ہے جو بناوٹی ایمان ظاہر کرے، دل میں یقین نہیں ہوتا، صرف اور صرف لوگوں کے ڈر سے یا کسی مصلحت کی بنیاد پر مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. دل کالا ہوتا ہے، تن کا گولا من کا کالا. دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تین طرح کے لوگ تھے. نمبر ایک، خالص ایمان والے جس کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں، سچے پکے ایمان والے، اللہ کی وحدانیت کا یقین کرنے والے، رب العزت کی ربوبیت کا یقین کرنے والے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یقین کرنے والے، اقرار کرنے والے. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. ایک جماعت کے خالص ایمان والے کے جس کے دلوں میں ایمان اتر چکا تھا، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. دوسرے نمبر کے وہ خالص کافر، اور تیسرے نمبر کے منافق، ظاہر میں کلمہ گو، باطنی طور پر انڈر گراؤنڈ دل کے اندر کفر چھپا ہوا.
محفل میں آتے، مجلس میں آتے، ہم تمہارے ساتھ، غیروں کے پاس جاتے، ہم تمہارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے احوال کو اور ان کے حالات کا تذکرہ قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین کا تعارف اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی کیا ہے۔ جہنم کے 7 طبقات میں 7ویں نمبر کا جو فلور ہے، 7ویں نمبر کا اسٹیپ ہے، ان کے اندر منافق، کافر، فرعون کا لشکر رہے گا۔ اب بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب دنیا میں اہل ایمان ہے اور اہل کافر ہے، لیکن شارح بخاری تحفۃ القاری میں لکھتے ہیں، اعتقادی نفاق انسان کی بدترین حالت ہے۔ اعتقاد کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، اور منافقین کی جماعت وہ ہے کہ جس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بھی نفاق اعتقادی کا پتہ چل جاتا ہے۔ شارح بخاری مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی نفاق اعتقادی کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے معتبر ذرائع سے، معتبر شہادات کی بنیاد پر، گواہی کی بنیاد پر، گواہوں کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ منافق اعتقادی اہل ایمان کی مجلس میں رہے گا تو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن اور غیر اقوام کے تہوار میں ان کی رسموں میں، باطل خرافات میں، شرکیہ رسومات میں، کفریہ رسومات میں وہ بذات خود شریک بھی ہوتا ہے۔ جیسے غیر اقوام کی جو عبادات گاہ ہے، ان میں جا کر ان معبودان باطلہ کی پرستش بھی کرتا ہے، تو محدثین فرماتے ہیں یہ آج بھی منافق اعتقادی کہلائے گا۔ آج بھی اس کا قول، اس کا فعل بتا رہا ہے کہ ظاہر میں کلمہ گو ہے لیکن باطن کے اندر، قلب کے اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے
حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 علامات ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نمبر 2 وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3 وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ أَوْ كَمَا قَالَ، جب امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے، او کما قال۔ حدیث میں آتا ہے الصدق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ منافق کی علامت ہے بات کرے تو جھوٹ بولے، جیسے آیت المنافق ثلاث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منافقین کی علامات بیان کر رہے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، 3 علامت ہے منافق کی۔ بات وَإِذَا حَدَّثَ کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت قیامت کے دن ان جھوٹوں کے لیے۔ الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ سچائی والا راستہ اللہ کی معرفت والا راستہ ہے، سچائی والا جنت والا راستہ ہے، سچائی والا راستہ نبی اور نبیوں والا راستہ ہے، سچائی والا جنت والا راستہ ہے، جھوٹ والا شیطانی راستہ ہے، جہنم والا راستہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ واذا وعد خلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ میں تجھ کو یہ دوں گا نہیں، وہ دوں گا نہیں، یہ کروں گا۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ان کے بعد وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ كَمَا قَالَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابا ہریرہ اگر کوئی 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں ان کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ نماز، زکوٰۃ، امانت، آئی امانت، شرمگاہ، پیٹ اور زبان۔ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ کما قال، اس آدمی کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا ایمان نہیں جس میں عہد و پیمان نہیں۔ خیانت، اگر کسی نے آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے پیسے رکھے اور اس پیسے کا بوچھ مار دیا، آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کوئی بات کہہ دی، آپ نے اس بات کو پھیلایا، بات کا اشاعت کرنے والے آپ بنے، تو فرمایا کہ یہ بھی خیانت ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے، حدثنا
قبیصة بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن عبد الله بن مرہ عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے، ہمیں بیان کیا، اس روایت کو لیا قبیصہ ابن عقبہ سے، انہوں نے اس روایت کو لیا سفیان سے، انہوں نے عن الاعمش سے یعنی اعمش اس روایت کو لیا، انہوں نے عبداللہ ابن مرہ سے لیا، انہوں نے مسروق سے لی عبارت یہ حدیث کو، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس روایت کو لیا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار عادتیں جس میں ہو خالص و پکا منافق ہے، اربعن چار، من جس میں کن ہو، کان منافقن خالصا وہ سچا پکا منافق ہے، اوریجنل منافق ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اگر کسی میں یہ چار خصلتوں میں سے ایک بھی پائی جائے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو یہ نفاق کی ایک عادت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، خصلتن چھوڑ دے، من النفاق نفاق کی۔ آگے حتی یدعہا، نمبر 1 امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ کھانا، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور عہد و پیمان باندھے تو بے وفائی کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، غدر یقدر کے معنی غداری کرنا، وَإِذَا عَاهَدَ عہد و پیمان باندھے تو بے وفائی کرے، غداری کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، وَإِذَا خَاصَمَ یقسم کے معنی جھگڑا کرنا، فجر گالیاں بکے۔ تابعہ شعبۃ عن الأعمش، یہاں پر حدیث میں آپ نے فرمایا کہ منافقین کی 4 علامات ہے، اگر پائی جائے تو وہ سچا پکا اوریجنل منافق ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ علماء کے نزدیک ان حدیثوں کا مصداق نفاق عملی ہے، کیونکہ نفاق اعتقادی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور جن کو صاحب شرع عقائد نے بھی بیان کیا ہے، یعنی دور نبوی میں اس کا پتہ چل جاتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حذیفہ کو ترتیب بترتیب منافقین کے ناموں کے سلسلے میں بتا دیا تھا،
حذیفہ بن یمان آپ کے بڑے رازدار تھے۔ یہاں پر شارح بخاری فرماتے ہیں ان دونوں روایتوں میں علامت المنافقی ثلاثن اور دوسری روایت میں جو بتایا ہے اربعن 4 نشانیاں بعد والی روایت میں، 3 نشانیاں پہلے والی روایت میں۔ شارح بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان منافقین سے مراد منافق عملی ہے، یہ بات کہی۔ جو آدمی گاہ بگاہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والی حدیث میں بابو علامت المنافقی ثلاثن فرمایا، 3 علامت، اور بعد والی روایت میں علامت المنافقی اربعن 4، تو دونوں حدیثوں میں تعارض ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو تطبیق اس طرح ہے کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے 3 علامتیں بتائی گئی، اور دوسری وحی جو آئی اس میں اضافہ ہوا کہ 4 علامات بتائی گئی۔ اعتراض ختم ہو رہا ہے۔ بس اتنا رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا